السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹیم سرعام ظفرآباد اس وقت موجود ہے جلال آباد پارک میں۔ آج 27 اکتوبر کا دن ہے جو کشمیر کی تاریخ میں یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن ریاست جموں و کشمیر میں بھارت نے اپنی فوجیں اتاری تھیں اور جس کا قبضہ 73 سال ہو گئے ابھی تک جاری ہے۔ اس وقت کشمیر عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس ظفرآباد میں 6 سے زائد جلسے، جلوس اور ریلیاں منعقد کی جا رہی ہیں۔ میڈیا میں ایک بہت ہائپ کریٹ کی گئی ہے، لیکن دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پیچھے کہ عام عوام کو اس ساری صورتحال سے کوئی غرض نہیں۔ وجوہات کیا ہیں یہ ہم یہیں کے لوگوں سے جانتے ہیں کہ عام لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ آج کا دن کیا اہمیت رکھتا ہے ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ میں اور آج کے دن کیا واقعات ہوئے تھے۔ ان واقعات کو، اس تاریخ کو اگر عام عوام کو پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست جموں و کشمیر کے اس خطے، جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، کہ اس خطے کے لوگوں کو ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ سے ناآشنا رکھا گیا ہے۔ اس طرف کی وہ عوام، اس طرف کی وہ نوجوان نسل جو اس کالج یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے، ان کو ریاست جموں و کشمیر کی مطالعہ کشمیر نہیں پڑھایا جاتا۔ یہ وہ ایشو ہے جس پہ ٹیم سرعام ظفرآباد اس وقت شعور اجاگر کرنے کے لیے جلال آباد پارک میں موجود ہے۔ آئیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ میں 27 اکتوبر کی کیا اہمیت ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ میں کیا اہمیت ہے؟ آج کے دن کو ہم یوم تاسیس کہتے ہیں اور یہ کشمیر کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن مانا جاتا ہے۔ لیکن 27 کی جو آج آپ بات کریں، جو آج 27 اکتوبر ہے، اس کے بارے میں ہمیں اتنا نالج نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو جنرل سی بات ہے۔ تو 24 اکتوبر لاسٹ گزرا ہے، کشمیر کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے کہ اس میں کشمیر کے امپورٹنٹ کام ہوئے، اس وجہ سے امپورٹنٹ تھا۔ اس میں جو آج کل حالات چل رہے ہیں اس کے بارے میں کافی کچھ بتایا گیا ہے، اس کی کس طرح سے آپ نیا جا رہے ہیں، اور جو لاسٹ ابھی جو ہمارے موجودہ حالات چل رہے ہیں کشمیر کے بارے میں، اس کو کافی اس کے بارے میں بات چیت کی ہے کہ اس مسائل کا 22 فروری کو انڈین آرمی نے مغصبانہ قبضہ اپنی فوجیں جو ہے نا وہ ہمارے کشمیر میں داخل کر کے وہاں پہ ظلم اور جبر کی داستانیں رقم کر رہے ہیں ابھی تک۔ 27 فروری کو وہ داخل ہوئے تھے ہمارے آکوپائڈ کشمیر میں۔ ہاں یہ بس نہیں پڑا اس بارے میں، تو یہ کہ ایک قسم کا پروٹیسٹ ہی ہے یہ، تو باقی اس کی اتنی ہسٹری ہم نے بھی کبھی غور نہیں کی ہے۔ السلام علیکم۔ 27 اکتوبر کا دن ہے، یہ پاکستانی تاریخ میں اور کشمیریوں کی تاریخ میں ایک بلیک ڈے ہے۔ اس دن 27 اکتوبر 1947 کو انڈین آرمی کشمیر میں داخل ہوئی تھی اور وہاں انہوں نے اپنا قبضہ جمایا تھا، جو آج تک اسی طرح وہاں پہ قابض ہیں۔ ہم انشاءاللہ کشمیری آخری دم تک اس کے خلاف فائٹ کریں گے اور انشاءاللہ جہاد بھی جاری ہے۔ بعد انڈیا کو یہ موقع ملا کہ 27 اکتوبر کو یہاں پہ انہوں نے سری نگر میں اپنی فوجیں اتارنے کے بعد آج تک کشمیر کو تقسیم کر دیا گیا، جو آج تک کشمیری بھگت رہے ہیں۔ اس جموں کشمیر کا تو بالکل تقسیم ہو چکی ہے، ایک نام نہاد آزاد کشمیر یہاں پہ بھی بنا ہوا ہے، وہاں پہ بھی بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد 5 اگست کے بعد جو ہوا ہے سارا، اب آزاد کشمیر میں دیکھ لیں آپ، یہاں پہ کچھ دن پہلے کے حالات دیکھ لیں، یہاں پہ پاکستانی حکومت کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سیریس نہیں ہے یہاں پہ۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ عام عوام، نوجوان نسل ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ سے ناواقف ہے۔ اس مظفرآباد اور آزاد کشمیر میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو الحاق پاکستان کی بات کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود مختار کشمیر کے حامی ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم کہ خود مختار کشمیر یا الحاق پاکستان یہ بات کی بات ہے۔ سب سے پہلے رائے شماری کا حق ہے کہ حق خود ارادیت ریاست جموں و کشمیر کے عوام کو دیا جائے، اور 84,471 مربع میل پر پھیلی ہوئی اس ریاست کی عوام اس ریاست کے مستقبل کا فیصلہ کریں کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ صورتحال اسی طرح رہی، عام عوام ریاست جموں و کشمیر کے مسائل سے، جو جموں کشمیر کے عوام پہ ہونے والے مظالم سے اسی طرح ناآشنا رہی، ہماری آنے والی نسل اپنی تاریخ سے اسی طرح ناآشنا رہی اور ہماری تاریخ کو ہم سے یوں ہی چھینا گیا، تو ریاست جموں و کشمیر اور کشمیریت کا مستقبل ایک سوالیہ نشان بن جائے گا۔ ضمیر مناز، ٹیم سرعام ظفرآباد۔